بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ آئے اور آپ نے انتظار کرنی پڑی آپ کو. آپ میں سے شوکت خانم کے پرانے ڈونرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے میری بڑی مشکل ٹائم پہ مدد کی. اور شروع میں جو پیسہ اکٹھا ہاسپٹل کے لیے ہوتا ہے وہ سب سے مشکل ہوتا ہے, کسی بھی چیز کے لیے. آپ کوئی ایک چیریٹی پروجیکٹ شروع کریں گے تو اگر وہ 100 روپے کا ہے تو پہلے جو 5 روپے وہ تو سب سے مشکل ہے, 10 روپے بھی مشکل ہے, اور آخری جو 20 روپے وہ سب سے آسان ہے. تو مجھے وہ کبھی نہیں بھولتا وہ لوگ جو میرے ساتھ شروع میں کھڑے رہے تھے. تو ان میں سے یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں اس کی ہاسپٹل کی تو ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل نے آپ کو ڈیٹیلز دے دی, اور مجھے اچھا ہوا کہ یہ آج آپ نے یہ جو اس کا ماڈل دکھایا جو کراچی کا ہاسپٹل. اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جب ایک چیز, جو بھی انسان ایک چیز پکچر کر سکتا ہے وہ ہو سکتی ہے. میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ جو آپ ڈریم کر سکتے ہیں, جو آپ انویزج کر سکتے ہیں, اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اگر ہار نہ مان جائے راستے میں, یا وہ ڈیمورلائز نہ ہو جائے جب مشکل وقت آتے ہیں, تو وہ ہر چیز اچیو کر سکتا ہے. تو یہ ایک ہم نے جب شروع میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کی تو وہ میرے لیے بڑا لرننگ ایکسپیرئنس تھا. ہم لوگوں کے پاس جائیں جی کہ 70 کروڑ کا ہاسپٹل بنانا ہے, تو لوگ 70 کروڑ دیکھ کے ہی تو وہ منہ ادھر کر لیں. ہمیں سمجھنا ہے کہ کیونکہ شروع کرنا بڑا مشکل تھا. تو میں آپ کو آج یہی بتاتا ہوں کہ میرے جو ایکسپیرینسز ہیں, جو میرے لیسنز ہیں, یہ میرے لیے بڑا ایک, میں آج پالیٹکس ہی میں نہ ہوتا اگر میں شوکت خانم کی پوری ایک یہ اسٹرگل سے نہ گزرتا. تو شروع میں ہمیں سمجھنا ہے کہ پیسے کٹے, جسے کہ 70 کروڑ روپیہ, وہ بڑی اچھی 2-3 باتیں. ان دنوں میں کرکٹ کھیلتا تھا بھی, تو وہ کرکٹر طور پہ اچھی باتیں کر دیں, پھر وہ منہ ادھر کر دیں کہ ہاں فکر نہ کریں, ہم کوئی سپورٹ کریں گے, اور کوئی پیسہ نہ آئے. پھر ہم نے اس کا ایک ماڈل بنایا ہاسپٹل کا, اس کی تصویر بنائی, اس کا بڑا بورڈ بنایا, اور وہ جو سائٹ تھی اس کے اوپر سب کچھ دنیا کو نظر آئے کہ یہ شوکت خانم بنے گا. اور پھر جب ہم ڈنرز کریں تو پہلا اس کا پورا وہ جو آرکیٹیکچرل ڈرائنگ تھی وہ لوگوں کو دکھائے. تو جیسی جیسی لوگ پکچر کرتے تھے تو پھر ہم نے یہ بھی سوچا کہ 70 کروڑ کا تو ہم نام ہی نہ لیں. ہم نے کہا جی 20 روپے کی اینٹ لے لو. تو اینٹ سے شروع ہوئے, چھوٹے سے ٹینجبل, بڑا. تو میرے لیے بڑے لیسنز تھے یہ. جو سب سے میں نے اپنی زندگی کا امپورٹنٹ لیسن سیکھا, اس سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ جن لوگوں کے پاس بڑا بینک بیلنس ہے وہی ہیں جن سے پیسے اکٹھے کروں گا. تو میرا جو سب سے پہلا زندگی کا جو شوق ملا مجھے کہ بینک بیلنس اور جنروسٹی, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. بلکہ میں ایکچولی امیری کی ڈیفینیشن سمجھا کہ امیر کون ہوتا ہے. ایکچولی امیر تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے جس میں جنروسٹی نہیں ہوتی, جس میں دینے کی اس پہ جذبہ نہیں ہوتا. دیکھیں 2 قسم کے لوگ میں ملا اس سارے پروسیس میں, اور زندگی کے سب سے بہترین لوگ میں ملا جب سے میں نے ہاسپٹل کے لیے پیسے اکٹھے کیے. اس سے پہلے کرکٹ کھیلتا تھا, اور طرح کے لوگ ملتے تھے, میرے دوست بھی تھے, لیکن یہ جو پیسہ اکٹھا کرنا تھا, لوگوں سے جا کے پیسہ لینا, یہ میرے لیے سب سے بڑا ایک زندگی کا ایکسپیرئنس تھا جس نے مجھے چینج کیا. مجھے شرم آتی تھی اپنے باپ سے بھی پیسے مانگتے ہوئے. میں نے بلکہ کبھی اپنے باپ سے پیسے نہیں مانگے, ماں مجھے زبردستی دے دیا کرتی تھی جب میں بچہ تھا, اسکول میں تھا. تو یہ پہلے تو میں نے اسیوم کیا کہ
کہ میں جس طرح میں پالیٹکس میں جب آیا میں نے اسیوم کیا کہ میں ملک میں کرپشن فری پاکستان بنانا چاہتا ہوں اور سارے شریف لوگ میرے ساتھ آ جائیں گے. اسی طرح میں ہاسپٹل میں اسیوم کیا کہ پاکستان میں کینسر ہاسپٹل نہیں ہے تو میں لوگوں کو کہوں گا کہ کینسر ہاسپٹل کی ضرورت ہے, اور سارے جو میرے ایچ ایس این میں جاننے والے, جو میں کرکٹ سے پیسے والے لوگ جانتا ہوں, وہ سارے مجھے پیسے دیں گے, میں ہاسپٹل بنا دوں گا. تو یہ جب میں نکلا تو یہ بڑا ایک آپ بھی ابھی آپ میں سے کبھی بھی کوئی ایک خیراتی کام کرے گا تو آپ کو بڑا انٹرسٹنگ آپ کا ایکسپیرئنس ہوگا لوگوں سے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو سب سے اس دنیا میں بہترین لوگ ہیں وہ آپ کو ملیں گے جن میں یہ ابیلٹی ہوتی ہے دوسروں کا سوچنا, پیسے دینا. تو کرکٹ میں جب کھیلتا تھا, دیکھیں اسپورٹس مین کی ایک سوچ اور ہوتی ہے, آپ کی ایک کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوتی ہے, آپ یعنی نو پرائزز فار کمنگ سیکنڈ, آپ ہار جاؤ تو بالکل لوگ گالیاں نکالتے ہیں, جیت جاؤ تو آسمان پہ. تو آپ کو سارا مائنڈ سیٹ ہی مختلف ہوتا ہے, جیتنا سب کچھ ہوتا ہے, اور آپ کی کوئی کمپیشن ختم ہو جاتی ہے. یہ جو ہوتی ہے نا جو انسان میں احساس ہوتا ہے, جو رحم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ آٹومیٹکلی ایک پروفیشنل سپورٹس میں ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ رحم اپنے مخالف کے اوپر رحم کریں گے, جیتیں گے کیسے؟ تو اس لیے وہ بالکل ایک میری ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ ہوا. اس کے لیے ایک مختلف سوچ چاہیے تھی جس کی وجہ سے یہ ہاسپٹل بنائے. جس طرح فیصل نے کہا, ایک بوڑھا آدمی میں نے دیکھا جب میرے گھر میں تکلیف تھی کینسر کی, تو میں نے جب اس کو دیکھا تب فیصلہ کیا ہاسپٹل. تو آہستہ آہستہ یہ سارے پروسیس میں گزرا. پھر سے میں کہتا ہوں میری زندگی کے بہترین انسانوں کو میں ملا, اور میں یہ سمجھا کہ انسان ایک امیری وہ ہوتی ہے جس میں ابیلٹی ہوتی ہے دینے کی. وہ جتنے امیر سے امیر آدمی بھی ہو جس میں ابیلٹی نہیں ہے دینے کے لیے, میرے خیال میں بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں, اور مجھے ان کے اوپر کئی دفعہ بڑا ترس آتا تھا. میں جانتا تھا لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے, ان میں تھا ہی نہیں پیسہ لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا. اور یہ جو آزاد انسان ہوتا ہے, ہمیشہ میں نے یہ بھی بڑی اپنی زندگی کے تجربے سے دیکھا, آزاد آدمی وہ ہوتا ہے جس کے ضمیر کی قیمت نہیں ہوتی. جس کے ضمیر کی قیمت ہوتی ہے وہ کبھی آزاد ہی نہیں ہو سکتا. جو کسی چیز سے بھی کسی کے سامنے یا پیسے کی وجہ سے کمپرومائز ہے یا خوف پہ, آزاد آدمی وہ ہوتا ہے جو کہ کبھی بھی اپنے ضمیر کے خلاف نہیں جاتا. اور پھر جب ہاسپٹل شروع ہوا تو بڑی مشکلوں سے بنا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس 1 کروڑ بینک میں تھا, 70 کروڑ روپے کا پروجیکٹ شروع کیا, اور ایک دن پروجیکٹ نہیں رکا پیسے کی کمی کی وجہ سے. تو میرا جو آج پالیٹکس میں ہوں اس 2 وجہ سے یہ شوکت خانم کے جو ایکسپیرئنس سے میں گزرا. ایک یہ کہ میں نے ریئلائز کیا کہ اس ملک میں ہم کوئی بھی ادارہ بنائے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس پاکستانی پروفیشنل یا پاکستان میں یا دنیا کے باہر بیٹھے ہیں. صرف ہم نے ان کو وہ انوائرمنٹ دینی ہے, ایک انوائرمنٹ دینی ہے جس کے اندر وہ آ کے آپ کام کر سکیں. میرٹ بیسڈ انوائرمنٹ جس میں میرٹ ہو, جس کے جو انسٹیٹیوشنز اس کے کام کریں, جس میں دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہوں. تو میرا یہ کنٹینشن ہے, ہم کوئی بھی انسٹیٹیوشن پاکستان میں بنانا چاہے ہم بنا سکتے ہیں. یہی ہاسپٹل, یہ ڈاکٹر فیصل یا ڈاکٹر عاصم آپ کو بتائیں گے. آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, پیسہ بھی ان کے پاس ہے, سب کچھ ہے, ان کے پاس لوگ نہیں ہیں اس طرح کی انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے. ان کو باہر سے اور دنیا سے, مغرب سے اور لوگ آتے ہیں, پاکستانی جاتے ہیں, لیکن ان کے پاس وہ پروفیشنلز نہیں ہیں. ہمارے پاس ہر ادارہ بنانے کے لیے پروفیشنلز ہیں. صرف پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کو انوائرمنٹ نہیں دیتے جس میں وہ آ کے کام کر سکیں, اس لیے وہ زیادہ تر باہر چلے جاتے ہیں. دوسری چیز میں نے ریئلائز کی کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں, جتنے کھلے دل کے لوگ ہیں, جتنے جنرس لوگ ہیں,
ہم بڑا ظلم کیا اپنے لوگوں سے کہ ہم نے ان کا پوٹینشیل جو ہے وہ پورا ٹیپ نہیں کیا. یہ میں جب پھنس گیا, میرے دوستوں نے پیسے, یعنی جن لوگوں کو میں اپنے دوست سمجھتا تھا HSN میں پڑھے, انہوں نے کسی نے پیسہ نہیں دیا, پیسے والے لوگوں نے نہیں دیا, تو ایونچولی میں سڑکوں پہ نکلا اور اسکول کے بچوں کو میں نے اپنے ساتھ ملایا, انہوں نے میرے لیے پیسے اکٹھے کیے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میں نے سڑکوں کے اوپر لوگوں کی جنراسٹی دیکھی, جتنے کھلے دل کے لوگ دیکھے, میں نے عام ہم سڑکوں پہ جاتے تھے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے, پیسہ بہت, ہم نے ان دنوں میں 14 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا ہاسپٹل کھولنے کے لیے آخری 6 ہفتے میں, کیونکہ اگر وہ نہ اکٹھے ہوتے تو ہاسپٹل نہیں کھلتا تھا. تو اس کے لیے میں سارے پاکستان میں گیا. جو عام لوگوں کی میں نے اس ملک کے اندر جتنا کھلے دل دیکھے اور جنراسٹی دیکھی, اور یہ آج بھی اس کی جنراسٹی آپ دیکھ لیں کہ ایک کینسر ہاسپٹل میں 75% مریضوں کا مفت علاج ہو, اس کا اب سالانہ ڈیفیسٹ 10 ارب روپیہ ہو, اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ لوگ اس کو پیسے دیں. اس سے بڑی کہاں مثال ہے آپ کے پاس؟ کوئی دنیا میں آپ کو اس طرح کا چیریٹیبل کوئی کینسر ہاسپٹل نہیں ملے گا. ایک پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل 75% سے اوپر لوگوں کا مفت علاج کریں اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسے دیں لوگ. کینسر ہاسپٹل سب سے مہنگی ٹریٹمنٹ. تو یہ جو دوسری وجہ تھی کہ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ ہم ایک دن اپنے لوگوں کا پوٹینشیل ٹیپ کریں گے. صرف ہم نے انوائرمنٹ دینی ہے اس ملک کے اندر لوگوں کے لیے. سب سے بڑا پرابلم تو ٹیکس کلیکشن ہے پاکستان میں. ہمارے پاس پیسے نہیں, بڑے ڈیفیسٹس ہیں, پیسہ نہیں ہے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے, اپنے یوتھ کا پوٹینشیل ٹیپ کرنے کے لیے, ہسپتال بنانے کے لیے, سڑکیں وغیرہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ہمارا سسٹم. اگر ہم ان کو یہ انوائرمنٹ دے دیں, ہماری FBR کے اندر کانفیڈنس آ جائے, ہم سسٹم ٹھیک کر دیں, ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس ملک میں اتنا پیسہ اکٹھا کریں کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر خرچ کر سکیں. تو یہ وجہ تھی. پھر ہمارے ہاسپٹل میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کینسر ہاسپٹل نہیں تھا پاکستان میں, کوئی اس کی ایکسپیرئنس نہیں تھا. تو خود ہی یہ جو ہمارا جو ٹیمز ڈیولپ ہوئی, اور میں یہ جو 2 ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم کو آپ سب کے سامنے ان کو میں خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ان کی ڈیڈیکیشن, جس طرح یہ کام کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے یہ ہاسپٹل چلایا, جس طرح اس کی سٹینڈرڈز مینٹین کی, اور ریئلائز کیا کہ یہ ہاسپٹل صرف تب کامیاب ہوگا 2 وجہ سے. ایک کہ یہ ایک سینٹر آف ایکسلنس بنے. اگر یہ سینٹر آف ایکسلنس نہ ہوتا, یہ ہاسپٹل کو لوگوں نے پیسے نہیں دینے تھے. اور دوسری چیز, کبھی جو اس کی مشن سٹیٹمنٹ تھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے کہ ہم نے یہاں 75% مریضوں کو مفت علاج دینا ہے اور ایکول ٹریٹمنٹ دے رہی ہے, انسانوں میں فرق نہیں کرنا. پیئنگ پیشنٹ, جو ایک مریض پیسہ دے رہا ہے ایک مفت, ان کے اندر فرق نہیں کرنا. یہ جو ہاسپٹل کا جو انہوں نے سٹینڈرڈ مینٹین کی اور اس کی جو مشن سٹیٹمنٹ پہ کھڑے رہے, یہ میرا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی برکت ہے اس ہاسپٹل پہ. کیونکہ کوئی لاجیکل, کوئی آج تک مجھے کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے کہ اتنا زیادہ پیسہ ایک ہاسپٹل میں ہر سال اکٹھا ہوتا ہے. ایک سال ہی پیسہ نہیں اکٹھا ہونا تو ہاسپٹل بند ہو سکتا ہے. اور ایک ایسا ٹائم آیا, مجھے بھی وہ سال یاد ہے 97 کے اندر الیکشن ہو گیا. پہلا میرا الیکشن تھا, بری طرح ہم الیکشن ہار گئے. سارا اٹیک اگلی پارٹی نے ہاسپٹل کے اوپر کر دیا. ہاسپٹل میں ڈونیشنز ڈرائی اپ ہو گئی اور ہاسپٹل کے پاس پیسہ صرف اتنا تھا کہ ایک مہینے تک ہمارے پاس پیسہ تھا, تقریباً بند ہونے لگا. تو مجھے یاد ہے ڈاکٹر فیصل بڑا گھبرایا ہوا, ڈاکٹر عاصم, یہ میرا آفس ہوتا تھا ہاسپٹل میں, یہ دونوں بڑے گھبرائے ہوئے آئے کہ اب کیا ہوگا, کدھر سے پیسہ آئے گا. تو میں نے ان کو ابھی تب کہا, میں نے کہا تم دیکھنا کہ یہاں پیسہ آ جائے گا. میں نے ان کو کہا, میں کہا اب تم دیکھو, مجھے نہیں پتا کدھر سے آئے گا لیکن پیسہ آ جائے گا. کیونکہ یہ ہمیشہ ہی ایسے ہوا تھا.
اور یہ گواہ ہیں اس چیز کے کہ ہم ہر مہینے, وہ اور بات ہے کہ میں نے 15 گھنٹے کام کیا اور ساری دنیا گیا, پیسہ اکٹھا کیا, لیکن پیسہ آ گیا. اور وہ 97 ایک واٹر شیڈ تھا, اس کے بعد کبھی آج تب سے لے کے آج تک کبھی ہاسپٹل ہمارا کرائسس میں نہیں گیا. میں تو یہ بھول گیا جب ہاسپٹل کھلا تو بم پھٹ گیا تھا, وہاں 7 لوگ مر گئے, پتہ نہیں 35 لوگ انجر ہو گئے تھے. وہ بھی ہم نے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں, نیت آپ کی اپنی ذات کے اوپر نہیں ہوتی, آپ اس ہاسپٹل کے اندر انسانیت کی پرواہ کرتے ہیں, تو پھر اوپر سے اللہ مدد کرتا ہے. میں جو دوسری ان چیز کو کہوں گا کہ ان کی سٹینڈرڈز ایسی تھیں کہ آج تک ایک سفارش کی تھی میں نے, صرف ایک. حالانکہ میں میاں والی میں میرا حلقہ بھی تھا, مجھے بار بار نوکریاں چاہتے تھے لوگ, مریضوں میں چاہتے تھے کہ ان کو مریض دیکھ لیں, لیکن میں نے کبھی صرف ایک سفارش کی, اور میں نے ایک سفارش کی, ان دونوں نے وہ ریجیکٹ کر دی. انہوں نے کہا جی ہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی. تو اور اس کے بعد ایک اور انسیڈنٹ ہوا 2013 میں وہ الیکشن کیمپین میں لفٹ سے گر گیا, شوکت خانہ میں پہنچ گیا, بڑی مجھے تکلیف, میں نے کبھی اتنی, کیونکہ میری پیٹھ پہ ہڈیاں ٹوٹ گئیں. اب یہ بڑا میں تکلیف میں, تو اس نے ڈاکٹر عاصم نے, مجھے نہیں پتا کون سا ٹیکہ لگایا مجھے, وہ ٹیکہ ایسا لگایا کہ نہ مجھے تکلیف بھی ختم ہو گئی, سب کچھ دنیا بدل گئی. وہ جو نرسز تھی وہ مجھے حوریں نظر آنی شروع ہو گئی. تو میں سوچا کچھ پرابلم ہی نہیں ہے مجھے. تقریر بھی کر دی میں نے کوئی ٹی وی کے اوپر, وہ مجھے یاد ہی نہیں میں نے کیا کہا. تو وہ جب اس کا ایفیکٹ گیا پھر مجھے تکلیف شروع ہو گئی. میں نے اس سے اتنا زور لگایا کہ میں خدا کے واسطے وہ ٹیکہ پھر سے لگا دو, لیکن میں نے اس کو تھریٹن بھی کیا. میں نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, ٹیکہ لگاؤ واپس. نہیں, اس نے ٹیکہ لگایا مجھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ہاسپٹل کے اندر ایک رول آف لا ہوتا ہے, ایک ادارہ, ایک انسٹیٹیوشن ایک قانون کے مطابق چلتی ہے, جب اس میں کوئی آپ کسی کی سفارش قبول نہیں ہوتی, وہ خود ہی اس کے سٹینڈرڈز اوپر چلی جاتی ہے. اب یہ نہیں کہ یہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی ایکریڈیٹیشن ہے دونوں ہاسپٹلز کو, یہ اس ہاسپٹل, ایک تو کینسر ہاسپٹل کی زیادہ مشکل ہے چلانا, عام جنرل ہاسپٹل آسان ہے, کینسر ہاسپٹل کو کہ بڑی مہنگی اکوپمنٹ لگی ہوئی ہے, اس کے لیے انجینئرز چاہیے, ان کی سروسنگ چاہیے. اس کو ادھر صرف یہی نہیں کہ ایک کینسر ہاسپٹل کی سٹینڈرڈ اوپر ہے, یہ کہ اس میں 75% غریب لوگ ہیں. غریب لوگوں کو کینسر کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا علاج دینا, یہ ہے اس کی کامیابی. انشاءاللہ یہ کراچی کا ہاسپٹل سب کینسر ہاسپٹل سے بڑا اور سب سے زیادہ ماڈرن ہاسپٹل بنے گا. میں جو کمیٹی دیکھ رہا تھا, اس کمیٹی میں جس طرح کے لوگ تھے, مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ اور ہمارے شہروں میں اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. اس کی وجہ ہے ہم نے کے پی کے اندر پختونخوا میں ہم نے اپنے ہاسپٹلز کو بھی شوکت خانم کے اوپر ان کو آٹونومائز کیا, ان کے بورڈ آف گورننس بنائے تاکہ ان کے اندر یہ بیوروکریسی اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم ہو, جس طرح اس ہاسپٹل میں. اس طرح کا مینجمنٹ سسٹم ہم نے وہاں بھی لانے کی کوشش کی, پشاور میں اور کے پی میں. پرابلم ہمیں کیا ہے, ہمیں وہاں لوگ نہیں ملتے جو بورڈ کے اوپر بیٹھے. اس کی کامیابی اس سسٹم کی ہوتی ہے کہ بورڈ پہ کوالٹی کے لوگ بیٹھے ہوں جو صحیح طرح اس کو اوور سائٹ کر سکیں, دیکھ سکے اس کے کیا ایشوز ہیں اس کے, یعنی وہ جو مینجمنٹ ہے اس کے اوپر چیک رکھ سکے. تو جو میں نے ابھی کمیٹی کے اوپر لوگ دیکھے تھے, کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر بورڈ بھی کوالٹی کے بن سکتے ہیں. آپ کے پاس سب سے بہترین پروفیشنلز کراچی میں, اور یہ سب سے انشاءاللہ یہ جو ہمارا یہ ہوگا, یہ سب سے آسان,
یہ سب سے آسان ہوگا ہاسپٹل بنانا، کیونکہ یہاں ہر قسم کی ہمارے پاس فیسلٹیز بھی ہیں، لوگ بھی ہیں. اور میں یہ بھی کہوں کہ کراچی نے جتنا پیسہ دیا شوکت خانم کو، ہاسپٹل لاہور میں تھا، کراچی کے لوگ پیسہ دیتے تھے، جن کی جنراسٹی، جن کے کھلا دل میں آج خاص طور پہ اکنالج کرنا چاہتا ہوں. یہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ میری مدد کی، بہت پہلے سے مدد کی. اس میں یہاں طارق شفیع بیٹھے ہیں، جو پہلا میں نے جب شروع کیا تو جو پہلا میرا دوست، بلکہ ایک ہی دو دوست تھے جو کہ میرے ساتھ شروع میں چلے. باقی دوستوں نے شاباشی دی لیکن مدد نہیں کی. اور جاوید میاں بیٹھے ہیں جو پہلا، جب میں کرکٹ ٹیم، ابھی میں آخری 3 سال تو کھیلا ہی، میرے جو میں تو کرکٹ چھوڑ گیا تھا، تو جب میں آخری 3 سال صرف کرکٹ کھیلا اس لیے کہ ابھی ہاسپٹل، مجھے انہوں نے بورڈ نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کرکٹ چھوڑ گئے تو پیسے کیسے اکٹھے کریں گے ہاسپٹل کے لیے. تو میں آخری 3 سال اپنی کرکٹ صرف کھیلا ہی ہاسپٹل کے لیے. تو اب وہ ہوتا کیا تھا کہ جب میں کوئی چیز جیتا تھا تو میں ہاسپٹل کو پبلسٹی دینے کے لیے، مثلا میں گاڑی جیت گیا کہیں آسٹریلیا میں، تو میں نے وہ ہاسپٹل کے نام پہ کر دی اس کو پبلسٹی دینے کے لیے. اب وہ ٹیم کو کئی دفعہ ہوتا تھا، وہ ٹیم کے اندر وہ بیچ کے تو ٹیم میں پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا، تو میں وہ ٹیم کو کہتا تھا کہ میں نے اس کو پبلسٹی دینی ہے ہاسپٹل کو. تو جو سب سے زیادہ میں کوآپٹ کرواتا تھا جاوید میاں کو، تم ٹیم کو سمجھاؤ کہ مجھے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، اور یہ ہمیشہ کرتا تھا. میں سب کا شکر گزار ہوں. یہاں وہ لوگ جنہوں نے میری بڑی مدد کی تھی ماضی میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، میری زندگی میں جو لوگوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جب اللہ ان کو نوازتا ہے تو ان کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالتا ہے اور انسانوں کے لیے. جن میں امیر آدمی وہ ہے جس پہ دینے کی کیپیبلٹی ہے، جو صرف لیتا ہے، وہ جتنا مرضی پیسہ ہو اس کو، وہ بیچارہ بڑا بری زندگی گزارتا ہے. آپ کے سامنے ہیں، میں نام نہیں لینا دیتا، امیر ترین پاکستان کے لوگ ہیں، میرے عمر یا میرے سے کم ہی ہیں. ان کا حال دیکھیں، آج تک اربوں روپیہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے، لیکن ان کا حال دیکھیں. یہ عبرتناک ہے. جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، جو لوگوں کے ابیلٹی نہیں ہوتی لوگوں کے اندر لوگوں کو دینے کے لیے. اور یہ کراچی وہ شہر ہے جس نے ہر وقت اور ہمیشہ میری مدد کی. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں.